انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور دوسری مخلوقات پر برتری عطا کی۔ یہ برتری در حقیقت علم کی بنیاد پر انسان کو عطا ہوئی۔ حضرت آدم کو فرشتوں کا مسجود بنایا گیا، جس کی بنیادی وجہ بھی علم ہی تھا۔ اس کائنات میں ہونے والی تمام تر ترقی اور سائنس کا عروج سب علم کا مرہون منت ہے۔ قرآن علم کا بحر ذخار ہے، جو آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں تک پہنچایا۔ چنانچہ علم کے اس گہرے سمندر سے موتی چننے والے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کے زینے طے کرتے رہے اور دنیا پر حکمرانی کرتے رہے۔ یہ اسی قرآنی علم کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف تو دنیا بڑے بڑے فلسفی، سائنسدان، علم نجوم کے ماہرین معاشیات، بہترین طبیب، یہاں تک کہ آرٹ اور موسیقی کے میدانوں میں بھی اعلیٰ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے والے ملے۔ دوسری طرف مذہب، اخلاقیات اور تصوف کی روشنی نے دنیا کو جگمگا دیا۔ تاہم علم کے یہ چراغ جب تک دل اور روح کے تابع رہے، دنیا ان کی چکا چوند سے جگمگاتی رہی۔ مگر جب اس ملکوتی علم میں نفسانی خواہشات اور دنیاوی حرص و ہوس نے جگہ بنا لی تو روشنی رفتہ رفتہ تاریکی میں بدلنے لگی۔ علم جو روحانیت کا محور و مرکز تھا، اب عقل کا غلام بنا دیا گیا۔ عقل کی یہ غلامی بندوں کو اپنے معبود سے دور کرتی چلی گئی۔ یورپ کی مادی ترقی نے اس سلسلے میں اہم کردار ادا کیا اور علم جو انسانیت کی معراج کا ذریعہ تھا، شیطنیت کی جھولی میں گرنے لگا اور یوں اپنے خالق کی محبت سے نہ صرف دور ہوتا گیا بلکہ اس کی عنایات سے بھی محروم ہوتا گیا۔ وہ قلبی اور روحانی علم جس نے یورپ کو روشنی عطا کی، اب اسی کے زیر اثر عقلیت اور مادیت کے تابع ہونے لگا اور سائنسی ترقی اور عروج کو اپنے دماغ اور عقل و فکر کا نتیجہ قرار دینے لگا۔ چنانچہ ایسی تبدیلیوں کا باعث بنا کہ جس نے دنیا کو فتنوں کی آماجگاہ بنا ڈالا۔ اس جدید اور یورپی علوم کی دین ہے کہ خدا اور قرآن کی محبت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں سے مفقود ہوتا چلا گیا اور علم محض علم رہ گیا۔ یورپی یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل اسکالرز، فلاسفرز اور مفکرین نے 19ویں اور 20ویں صدی میں برصغیر کے نظام تعلیم کو بری طرح متاثر کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دینی تعلیم جو قرآن، احادیث اور سنت کے تابع تھی، اب صرف زبان کی نوک تک محدود ہو کر رہ گئی۔ خانہ دل اس سے خالی ہوتے چلے گئے۔ عشق و محبت کے جذبات سے عاری یہ علم انسان کو اپنی ذات بلکہ اپنے خالق و مالک کی ذات مقدس سے بھی بہت دور لے گیا۔ چنانچہ مفکر اسلام علامہ اقبال فرماتے ہیں، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔ خدا اور رسول کے عشق سے تہی دست یہ علم محض ڈگریوں کے حصول اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بن چکا ہے۔ کسی نے کیا خوب مثال دی کہ اگر علم محض کتابوں کا بوجھ اٹھانے کا نام ہوتا تو شیخ سعدی شیرازی کا گدھا سب سے بڑا عالم ہوتا، لیکن افسوس ہم آج علم کے نام پر صرف کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں اور خلوص، سچائی اور اخلاقیات سے کوسوں دور ہیں۔ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے کالج اور ہمارے تعلیمی ادارے آج بھی پڑھے لکھے نوجوان مہیا کر رہی ہیں جو عشق الہی اور حب رسول کے جذبوں سے عاری صرف معلومات کے پلندے اٹھائے ہوئے ہیں۔
علم آج بھی عروج پر ہے لیکن روح کی تسکین کا باعث نہیں۔ عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام ایسا کی۔